اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایمان شامل ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں۔ سب سے بڑے حیا والے عثمان کہ ایمان کی علامت ہے حیا، الحیا شعبۃ من الایمان۔ اس لیے حضرت عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ بول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے۔ اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ گشتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں عزیزو کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے، اسباب سے، چیزوں سے اعمال کی طرف لانا۔ یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف، یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف۔ عمل کو اس طرح پیش کیا کرو کہ اسباب پر چوٹ پڑے۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب سے نا امید ہو جانا یہ مطلوب ہے۔ اسباب کا ترک کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ حضرت کے بیان میں نے پڑھا، سمجھتے تھے کہ بیوی، بچے اور کاروبار اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ حضرت کے بیان میں ہے کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے۔ کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے، توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے۔ توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت، ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے۔ توکل تو بندے کے اللہ کے دیوانے اعتراض ہے۔ اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا آدمی میرا حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب یہ توکل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے۔ یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے یہ کچھ نہیں کرتے، ان کی مدد کرو۔ یہ تعقل پہ ہے، تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے۔ اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے۔ توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی بھی بیان کر دیں۔ بیوی نے چکی چلانے شروع کر دی تاکہ محلے پڑوس والے چکی کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانا پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے۔ اور دھواں اٹھایا تندور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے۔ حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تندور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانا پس رہا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے جنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا۔ فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ آ کے جو دیکھا کہ گھر میں چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا۔ اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں، کہاں دانا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی، وہ چکی خود ہی چل رہی ہے۔ جا کے دیکھا تو آٹا نکل نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر، دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو، دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو۔ چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا، سارا آٹا سمیٹ لیا، سارے برتن بھر لیے، اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے۔ اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا، چکی کا پتھر، اس کو الگ رکھ دیا۔ بھئی اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تندور کی طرف گئے تو سارا تندور بکری کی چانپوں سے بھرا ہوا تیار۔ صبح کو آ کے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ رات تو یہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ ہاں بس سبحان اللہ کہتے ہیں نا، آپ کو بتاتا ہوں، یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے، اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہر خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے، وعدے وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، امت وہی ہے، کوئی ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے، ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ وہی، اعمال وہی، وعدے وہی، امت وہی۔ صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ اس لیے خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں۔ جم کے دعوت دیا کرو یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو، صرف دعوت نہیں ہے، دعوت کے ساتھ مشق بھی ہے۔ کہ کیا مشق ہے؟ دیکھو، جیسے کہ حاجت پیش آوے نا، سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ، اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہو، نماز کی طرف پہلے قدم اٹھاؤ۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا، اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا۔ ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں، امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں۔